السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھ رہے تھے آئیے عربی سیکھیں کورس، جس کے تقریباً ہم آدھے اسباق پڑھ چکے ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہو رہا ہوگا۔ ہم آگے مزید چلتے ہیں۔ اب ہم نے آپس میں جو بات چیت ہے وہ شروع کی ہوئی ہے کہ کہاں پہ جا کر کیسے بات کرنی ہے۔ عام طور پر جس چیز کو میں نے سامنے رکھا ہے وہ حج اور عمرہ کے مقام کو سامنے رکھا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور ملک میں ہوتے ہیں، جاتے ہیں، تو وہاں پر صرف آپ اس جگہ کے نام پر، جس جگہ پہ آپ ہیں اس جگہ کا نام رکھ دیں گے تو بالکل وہی بات ہو جائے گی۔ لیکن سمجھانے کے لیے اور آسان جو ہے نا ہمیں یہی لگا، اس لیے اس کو سامنے رکھا۔ دوسرا ایک اہم اعلان کرنا تھا، وہ یہی ہے کہ یہ جو ہمارا کورس چل رہا ہے یہ انتہائی مختصر ہے، کہ اس کے اندر نہ تو گرامر آپ کو بتائی جا رہی ہے، اور نہ ایسا ہے کہ کوئی بہت زیادہ کوئی ایڈوانس کوئی لیول پہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، بلکہ ایک بنیاد بات چیت کرنے کے لحاظ سے صرف وہ آپ کو بتلائی جا رہی ہے، جس سے آپ کو عرب ممالک کے اندر سفر کرنے میں آسانی ہو۔ اور اگر اسی کو دیکھ کر آپ محنت کر لیتے ہیں تو امید ہے کہ اس سے آپ مکمل نہ صحیح لیکن کم سے کم 50% آپ عربی سمجھ سکتے ہیں اور خود بول بھی سکیں گے۔ اس کے علاوہ جو میں اعلان کرنے لگا تھا، آپ کو علم بھی ہوگا، وہ یہ ہے کہ 8 ستمبر سے انشاءاللہ ہم اپنا آئیے عربی سیکھیں کورس، جو بڑا کورس ہے، جس کے اندر ہم عربی گرامر لے کے چلیں گے، اس کو پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عربی بول چال بھی اسی کے ضمن میں آئے گی۔ اس کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے، اس کورس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے آپ قرآن پاک کو جب پڑھیں گے تو آپ کو اس کا ترجمہ سمجھ میں آئے گا، کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا باتیں کر رہے ہیں، سمجھے؟ اسی طرح احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کو سمجھ میں آئیں گی، ان کا ترجمہ آپ کو سمجھ میں آئے گا، آپ سمجھ سکیں گے کہ یہاں پہ اس حدیث شریف کے اندر کیا بیان کیا جا رہا ہے۔ باقی آپ کو مفسر نہیں بنایا جا رہا، صرف یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ ترجمہ کیا ہے اس کا۔ باقی مفسرین کا کام تفسیر کرنا ہے قرآن کی، یا محدثین کا کام ہے حدیث کی تشریح کرنا، وہ ایک الگ بات ہے۔ بہرحال تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہے اس کا کہ قرآن پاک اور احادیث کو آپ سمجھ سکیں گے اپنی بیس پر، گرامر کے اعتبار سے آپ کو خود پتہ چلے گا کہ یہ واحد ہے، یہ دو کے لیے، یہ زیادہ کے لیے، یہ عورت کے لیے، یہ مرد کے لیے ہے، یہ واحد ہے، یہ جو نا غائب ہے، یہ متکلم ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، سب کچھ آپ کو تفصیل سے معلوم ہوگا۔ لیکن یہ کورس آن لائن ہوگا۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ کورس تو آن لائن ہے، بعد میں اس سبق کی جو ہمارا آن لائن ہوگا اس کی ویڈیو مل جائے، یہ ممکن ہے، لیکن اصل سبق وہ آن لائن ہوگا، جس میں مشق ہوگی بالکل آمنے سامنے۔ جو ہے نا، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ زوم اپلیکیشن ہے اسکائپ کی طرح کی، جس کے اندر آپ کے سامنے میری سکرین ہوگی، ہو سکے تو میں اپنی ویڈیو بھی آپ کو شیئر کر سکتا ہوں، لیکن سکرین سے مطلب ہوگا یا آواز سے مطلب ہوگا تو ویڈیو شیئر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پڑی تو وہ بھی کر لیں گے۔ تو سکرین شیئر کر کے
اس میں جو جو چیز جیسے جیسے بتانی ہے ایک ایک لفظ کر کے مکمل تفصیل کے ساتھ وہ پڑھائی جاتی ہے، جس میں آپ کو استاد کی اسکرین نظر آئے گی. آپ کی اسکرین جو ہے نا استاد اگر دیکھنا چاہے تو دیکھ سکے گا، آپ کو صاف آواز آئے گی. اس کے لیے شرط صرف یہ ہے کہ آپ کا انٹرنیٹ پیکیج ہونا چاہیے، بس تو آپ اس کورس کا حصہ بن سکتے ہیں. بالفرض اگر آپ کا کوئی سبق رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ ہے کہ آپ کو رات والے سبق کی ویڈیو انشاءاللہ دے دی جائے گی. کوشش یہی ہو کہ آن لائن ہی کلاس لی جائے، اس کا فائدہ زیادہ ہوگا. سوالات کوئی آپ کے ہوں تو وہ آپ فوراً سے پوچھ سکیں گے. تو خیر میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتا، سبق کی طرف چلتے ہیں. چلیے جی، ہم آگے اب جملے بنانا سیکھتے ہیں. اچھا جی، آپ جاتے ہیں کسی بھی ملک کے اندر، میں مثال دے دیتا ہوں، آپ حج یا عمرہ کے لیے گئے ہیں. اس وقت آپ وہاں پر جا کر کیسے بات کریں گے؟ تو سلام تو آپ نے کر لیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ ممکن ہے پوچھ سکتے ہیں کہ جی جیسے ہم کہتے ہیں وقت کیا ہوا ہے، تو وقت کو ہم نے پڑھ لیا تھا. اب ہم پوچھ لیتے ہیں کہ جی تاریخ کیا ہے. تو کم معنی کیا یا کتنی؟ تاریخ ہے الیوم دن، تو کمت تاریخ الیوم، آج تاریخ کیا ہے. تو ابھی دیکھیں یہاں پہ ہم یہ سمجھیں کہ ایک آپ ہیں ایک میں ہوں، میں سوال کر رہا ہوں آپ جواب دے رہے ہیں، یا آپ جواب دے رہے ہیں میں سوال کر رہا ہوں. تو ایک چیز ہے یہ، تو اس چیز کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے بہت زیادہ آسانی رہے گی. اچھا جی، اس کے بعد جب آپ نے تاریخ کو پوچھا تو جواب کیا ملے گا کہ التاریخ الیوم ثلاثۃ من ذی الحج. اچھا جی، آج ذی الحج کی جو تاریخ ہے وہ 3 تاریخ ہے. التاریخ الیوم آج، ثلاثۃ 3 من ذی الحجہ یا ذی الحج کہہ سکتے ہیں. اچھا، ذی الحجہ کی آج تاریخ ہے 3. التاریخ الیوم ثلاثۃ من ذی الحجہ. اچھا جی، اس کے بعد آپ پاکستان سے کب آئے؟ تو اب یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے آپ پاکستان سے کب آئے. تو ہم نے آپ آئے، یہ ایک فعل ہے، پاکستان ایک ملک کا نام ہے، اور سے اس کے لیے من استعمال ہوا ہے، اور کب اس کے لیے متى استعمال ہوا ہے. تو یہ پہلے ہم نے اردو کے الفاظ جو ہیں ان کے ہم نے اپنے طور پر عربی کو اپنے ذہن میں سوچ لینا ہے، پھر ہم جملہ آسانی سے بنا سکیں گے. تو متى جئت من پاکستان، آپ پاکستان سے کب آئے. متى کب، جئت آپ آئے، من پاکستان سے. اچھا جی، آپ کہیں گے کہ میں پاکستان سے 1 ہفتہ پہلے آیا، ٹھیک ہو گیا. اب میں آیا تو یہ ہو گیا جئت، میں آیا پاکستان سے، من پاکستان. اور ہفتے کو 1 ہفتہ پہلے تو اسبوع. ویسے ہفتے والے دن کو یوم السبت، لیکن مکمل ہفتے کو اسبوع کہتے ہیں. پہلے تو اس کے لیے قبل استعمال ہوگا، تو آپ کہہ دیں گے جئت من پاکستان قبل اسبوع، ٹھیک ہو گیا جی. پھر پوچھیں گے جی ٹھیک ہے، این تسکن الآن، آپ اب کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں. این کہاں، تسکن آپ ٹھہرے ہوئے ہیں. تسکن کو مانا ہوتا ہے کہ آپ ٹھہرے ہوئے، ٹھہرنا. تسکن یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، جو کہ گرامر کی بات ہے، آپ اس کو صرف یاد کریں. این تسکن، آپ کہاں ٹھہرے ہیں. الآن اب، این تسکن الآن، آپ اب کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں جواب میں اسکن، ٹھیک ہو گیا جی، کہ اسکن میں ٹھہرا ہوا ہوں، الآن اس وقت، فی الفندق ایک ہوٹل میں. فی معنی میں، بالکل آسان ہے. آپ سے جو ہے نا وہ
آپ سے وہاں کا جو باشندہ ہوگا یا کوئی عربی ہوگا تو پوچھے گا آپ سے کہ اچھا پاکستان کا موسم کیسا ہے، تو موسم کی عربی ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، جوف، باقی سیم ہے، کیف الجو فی پاکستان، پاکستان میں موسم کیسا ہے، لیکن جب ہم بولیں گے با محاورہ تو ہم کہیں گے پاکستان کا موسم کیسا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی الجو معتدل، درمیانہ موسم ہے، خوشگوار ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا آپ پوچھیں گے جی کیا آپ یہاں گرمی محسوس کر رہے ہیں؟ وہاں کے بندے نے آپ سے پوچھا کیا آپ یہاں پہ گرمی محسوس کر رہے ہیں، کہ کیا تشعر آپ محسوس کر رہے ہیں، ہونا یہاں بالحرارہ گرمی، ٹھیک ہے، حرارہ کہتے ہیں گرمی کو، یہ ہم نے جو موسم یاد کیے تھے تو اس کے اندر ہم اس کو یاد کر چکے ہیں۔ حل تشعر ہونا بالحرارہ تھی، کیا آپ یہاں پہ گرمی محسوس کر رہے ہیں؟ آپ کہیں گے بھائی پاکستان میں اتنی گرمی تو نہیں ہے، یہاں پہ تو بہت زیادہ، ظاہری بات ہے مکہ مدینہ میں سنا ہے گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو نعم، جی ہاں۔ اچھا، ہنا الجو حار جدا، ہونا کہ یہاں، الجو موسم، حار گرم ہے، یہاں موسم گرم ہے، جدا بہت زیادہ، نعم ہنا الجو حار جدا۔ اچھا کیا یہاں کبھی بارش ہوتی ہے؟ آپ گرمی کو دیکھ کے پوچھ سکتے ہیں اس سے کہ بھئی یہاں پہ کوئی بارش بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اتنا موسم گرم ہے؟ حل ینزل، حل مانا کیا، ینزل مانا اترنا، ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ان قرآن پاک نازل ہونا، تو یہ اسی سے ہے۔ ینزل یہ ایک گردان کے تحت بنتا ہے، میں آپ کو گردان سنا دیتا ہوں تاکہ جو ہے نا وہ آپ کو آسان لگے۔ مثال کے طور پہ جیسے یہ ہے نا اترنا، تو اس کا جو مادہ ہوتا ہے وہ 3 الفاظ ہوتے ہیں، نون، زال اور لام، ٹھیک ہے، اس کو فا عین لام کلمہ کہہ سکتے ہیں، اس کا مادہ کہہ سکتے ہیں۔ پھر سے ماضی کی گردان ہم کیسے کریں گے؟ نزلہ، نزلا، نزلو، نزلت، نزلتا، نزلنا، نزلتا، نزلتما، نزلتم، نزلتی، نزلتما، نزلتنا، نزلتو، نزلنا۔ اب کہیں گے آپ اس کا ترجمہ کیا ہے جی؟ تو ترجمہ بالکل آسان ہے۔ پہلے کا ترجمہ نزلہ، اس کے معنی ہوتا ہے کہ جو نا اب وہ مذکر کے لیے استعمال ہے، ٹھیک ہو گیا، اور اسی طرح آگے نزلہ وہ مثنیٰ کا اس میں استعمال ہے، اسی طرح نزلو وہ جمع کا استعمال ہے۔ یا اس طرح ہم کوئی اور بھی دیکھ لیں، مثال کے طور پہ ہم جیسے نصارہ کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا، ٹھیک ہے، اب اس نصارہ سے بھی مکمل یہ گردان ہو سکتی ہے کہ اب یہاں پہ ایک آدمی ایک کے بارے میں بات کر رہے ہیں، 2 کے بارے میں، زیادہ کے بارے میں، تو وہی بات ہو جائے گی نصارہ، نصارو، نصارہ، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا۔ اب چلے میں ایک کا ترجمہ بتا ہی دیتا ہوں آپ کو۔ نصرہ مدد کی اس ایک آدمی نے، اور نصرا مدد کی ان 2 آدمیوں نے، نصرو مدد کی ان سب آدمیوں نے، نصارت مدد کی اس ایک عورت نے، اور نصرتا مدد کی ان 2 عورتوں نے، نصرنا مدد کی ان سب عورتوں نے، نصرتا مدد کی آپ نے، اور نصرتما مدد کی آپ دونوں نے، نصرتم مدد کی تم سب نے، نصرتی مدد کی آپ عورت نے، نصرتما مدد کی آپ 2 عورتوں نے، نصرتنا مدد کی آپ سب عورتوں نے، نصرتو مدد کی میں نے، نصرنا مدد کی ہم نے۔ صحیح ہو گیا جی۔ یہ تھی ایک ماضی کی گردان، اور اس کے ساتھ دوسرے نمبر پر یا پھر مضارع کی ہوتی ہے گردان۔ یہ ظالم کہاں سے آ گیا آج، شور کیا ہوا۔ اچھا جی، تو میں آپ کو بتا رہا تھا گردان کو کہ چلو آپ کی جو نا اب تھوڑا سا علم ہو جائے آپ کو، ایک تاکہ دلچسپی بھی ہو جائے، کہ جیسے میں نے کہا یہاں پہ بات سے شروع ہوئی تھی نا، یہاں پہ ینزلو سے، کہ یہ کیسے بن گیا، تو میں نے آپ کو ایک گردان سنائی ہے، نزلہ وہ ماضی سے تھی،
کہ اس نے کیا، ان سب نے کیا. یہاں پہ بھی کہ جو ہے نا اتارا اسے ایک مرد نے، نزلہ نزلہ نزل اتارا اسے ایک مرد نے، ان دو نے، ان سب نے، عورت نے، دو نے، زیادہ نے، آپ نے، مرد نے، مذکر میں، سب. تو ایسے ہی وہ تھا ماضی کہ کیا اس نے، اور فلاں فلاں، وہ ماضی تھا، کیا، گزر گیا وہ. اور دوسرا ہوتا ہے حال، جس وقت، جیسے اس وقت میں یہ کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں اس وقت جو کام کر رہا ہوں، میں مثال کے طور پہ پڑھا رہا ہوں، تو میں جو پڑھا رہا ہوں یہ حال ہے. اب جیسے ہی یہ گزرے گا، آگے جائے گا، تو یہ فوراً سے حال سے ماضی بن جائے گا. اس کے بعد آگے مستقبل ہے، یعنی آنے والا زمانہ. تو جو مضارع ہوتا ہے اس میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، کہ حال بھی پایا جاتا ہے اور مستقبل بھی پایا جاتا ہے. تو مثال کے طور پر دیکھیں، میں آپ کو گردان اس کی سناتا ہوں کہ ینزلو، ٹھیک ہو گیا، اور اس کے بعد آگے ینزلانی، ینزلونا، اور اسی طرح تنزیلو، تنزیلانی، اور ینزلنا. سمجھے بات کو؟ اور اسی طرح آگے تنزیلو، تنزیلانی، تنزیلونا، پھر دوبارہ تنزیلو، تنزیلانی، تنزلنا. سمجھے بات کو؟ تو واحد مؤنث غائب، یعنی تنزیلینا، اور تنزیلانی، اور تنزلنا. اس کے بعد آگے متکلم آ جاتا ہے. متکلم میں ہم کہہ دیں گے انزلو، اور جمع میں ننزلو. تو یہ 14 صیغے ہیں. اچھا، ان کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں، مثال کے طور پہ ہم نے کہا نا ینزلو واحد مذکر غائب، تو ہم کہیں گے کہ اتارے گا وہ ایک مرد، ینزلانی اتاریں گے وہ دو مرد، اور اسی طرح ینزلون اتاریں گے وہ سب مرد، یا اتار رہے ہیں. یعنی حال اور مستقبل دونوں ترجمے اس کے ساتھ ہو سکتے ہیں. تو ہو سکتا ہے میں نے آپ کو یہ بات بتا کے مشکل میں ڈال دیا ہو، ٹھیک ہے، لیکن بتانا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر دیکھیں، کبھی ہم کہتے ہیں کہ آپ نے، کبھی کہتے ہیں جو ہے نا اس نے، کبھی کہتے ہیں ان دو نے، کبھی ان سب نے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ صرف ایک گردان ہے، انتہائی آسان ہے. صرف 14 صیغے ہیں. آپ نے صرف 14 صیغے یاد کر لیے تو یہ سمجھیں کہ آپ کو بات کرنا آ جائے گا، فعل کو استعمال کرنا آ جائے گا. جیسے ہم کہتے ہیں اس نے کیا، میں نے کیا، آپ نے کیا، تم دو نے کیا، تم سب نے کیا، عورت نے کیا، مرد نے کیا، سب کچھ آپ کو ایک گردان سیکھ لینے پر آ جائے گا. لیکن یہ اس کا تعلق میں نے بتایا گرامر سے ہے، لیکن صرف آپ کو ایک بتانے کے لیے کہ کیسے ایک، صرف یہ دیکھیں ایک لفظ تھا ہمارے پاس، مادہ تھا نون زال اور لام، نازالا، نزل، ٹھیک ہے. تو اس سے ہم نے ماضی کا بھی بنا دیا 14 صیغے، مضارع کے بھی بنا دیے، اور مضارع مستقبل دونوں اس کے ضمن میں آ گئے. ٹھیک ہو گیا. تو دیکھیں ایک اس لفظ سے، یہ عربی کی جو نا ایک خوبصورتی ہے کہ 3 حروف کے ملنے سے ایک مادہ ہمیں حاصل ہوا، اور اس کے ذریعے سے ہم نے مکمل جو ہے نا ایک جملہ، یعنی یہ سمجھیں کہ جو 28 جملے ہم نے بنا دیے، 14 14 28، اور مزید 14 بھی ملائیں تو وہ بھی ساتھ ہو سکتے ہیں. یعنی ماضی، حال، مستقبل کے اگر 14 14 ملائیں. لیکن حال اور مستقبل اس کے الگ الگ صیغے نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی ہیں جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا دوسرے نمبر پر. تو بہرحال چلیں جی. تو یہاں پہ دیکھیں ینزلو، یہ آپ کے سامنے ہے. تو ویسے جو مطر ہے مذکر مؤنث، چلیں اس کو چھوڑے، میں نہیں بات کرتا. تو بہرحال یہاں پہ جی حل ینزل المطر ہنا احیانا، اس نے پوچھا جی، تو آپ کہہ دیں گے کہ جی کیا یہاں پہ کبھی بارش ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے. تو آگے سے آپ کو جواب ملے گا نعم احیانا ینزل المطر، جی ہاں یہاں پہ بارش ہوتی ہے لیکن کبھی کبھار. احیانا کبھی کبھار، ینزل اترنا، المطر بارش اترتی ہے، یعنی بارش ہوتی ہے، احیانا کبھی کبھی. اچھا جی، اور آگے سے وہ وہاں کا باشندہ آپ سے کہہ سکتا ہے کہ حاذہ اللیلۃ نذهب الی المسجد الحرام، کہ اس رات ہم مسجد حرام جائیں گے. حاذہ اللیلہ، اس رات، نذهب وہی بات آگی نا، میں نے ابھی آپ کو جو گردان پڑھ کے سنائی ہے، تو یہ وہی ہے کہ یذهب، یذهبان، یذهبون. اب یہاں پہ یہ جمع متکلم ہے، واحد متکلم اذهب کہ میں جاؤں گا، اور نذهب ہم جائیں گے. تو یہاں پہ نذهب، ٹھیک ہے. حاذہ اللیلہ، اس رات،
نذهب ہم جائیں گے الا طرف مسجد الحرام مسجد حرام کی طرف. آپ کہہ سکتے ہیں کہ سأنتظرک بعد صلاۃ المغرب. سأنتظرک سین، ٹھیک ہے، یہ گرامر سے اس کا تعلق ہے، اس کا ایک خاص استعمال ہے. آگے انتظرو، دیکھیں یہاں پر بھی وہی انتظرو، میں انتظار کروں گا، کا ضمیر آپ کا، میں آپ کا انتظار کروں گا بعد صلاۃ المغرب، مغرب کی نماز کے بعد. اس کے بعد جی اچھا، انا اريد ان اعتمر اولا. آپ کہیں گے جی میں تو چاہتا ہوں میں پہلے عمرہ کروں، صحیح ہے. تو انا اريد میں چاہتا ہوں، ان اعتمر میں عمرہ کروں، اولا پہلے. هل تعرف كيف تعتمر؟ وہ وہاں کا رہنے والا آپ کا دوست یا کوئی بھی وہ آپ سے پوچھے گا کہ کیا آپ کو عمرہ کرنا آتا بھی ہے، صحیح ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ لا، مجھے تو نہیں آتا. لا من فضلی کا آپ کی مہربانی ہوگی، علمنی ذالکا مجھے سکھا دیجیے. لا نہیں، من فضلی کا آپ کی مہربانی یا برائے کرم برائے مہربانی. علم مجھے، علم سکھا دیجیے. نی، اب یہاں پہ دیکھیں یا ضمیر جو آ رہی ہے متکلم کی ہے، تو علمنی آپ سکھا دیجیے مجھے، ذالکا یہ، یعنی کہ مجھے نہیں آتا، آپ مجھے عمرہ کرنے کا طریقہ سکھا دیجئے. تو آپ کا دوست آپ سے کہے گا اولاً سب سے پہلے تو تطوف حول البیت 7 اشواط، سب سے پہلے تو بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانے ہیں، ٹھیک ہے. تطوف طواف سے ہے، آپ چکر لگائیں. حول البیت گھر کے ارد گرد، گھر سے مراد بیت اللہ، بیت اللہ کے حولہ ارد گرد 7 اشواط چکر، ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ بیت اللہ کے 7 چکر لگائیں. پھر کیا کرنا ہے جی؟ اچھا دیکھیں نا، میں آپ کو یہ جو بتا رہا ہوں اس میں میں نے آپ کو بتایا نا، میں نے ایک شہر کو یا ایک کام کو میں نے فوکس کیا ہوا ہے، میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں. آپ کہیں پر بھی ہوں گے تو آپ اپنے کام سے مطابق اپنی جو ہے نا وہ ملک یا اپنے شہر کے لحاظ سے آپ بات کریں گے، وہ آپ کے اوپر ہے. کیونکہ اب میں ہر ایک کے لیے ہر ایک ملک کا میرے لیے بتانا ناممکن ہے، کسی کے لیے بتانا بھی ناممکن ہے. ظاہری بات ہے کسی ایک کے اوپر بات ہوتی ہے، باقی تو آپ نے خود ہی بنانا ہوتا ہے. تو یہ ذرا یہ ہے کہ عام طور پر اس کا ہر ایک کو تقریباً واسطہ پڑ سکتا ہے، یا ہر ایک چاہتا ہے کہ میرا یہ واسطہ پڑے، یعنی کہ میں اللہ کا گھر دیکھوں، حج یا عمرہ کی سعادت مجھے ملے. تو ہر ایک چاہتا ہے، تو اس لیے اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں تاکہ آگے باقی چیزیں اس کے ضمن میں خود بخود آ جائیں. اس کو سیکھنے کا ثواب بھی مل جائے گا اور دوسری زبانیں اس کے ضمن میں خود بخود دوسری چیزیں آ جائیں گی. اچھا جی، طواف آپ نے کر لیا، پھر کیا؟ اولاً آپ نے طواف کرنے کے بعد اولاً تطوف حول البیت 7 اشواط، یہ ہو گئی بات، پہلی بات. پھر آپ کیا کریں گے؟ وَتَبْدَأُ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ، ٹھیک ہے. اب آپ نے ابتدا کرنی ہے، تبدأ آپ ابتدا کریں، آپ شروعات کریں، من الحجر الاسود 7 چکر تو آپ لگا رہے ہیں، کیسے کرنے، کہاں سے کرنے، شروع کیسے، یہ وہ سب کچھ آپ شروعات کریں گے حجر اسود سے. تبدأ من الحجر الاسود. ثم تصلی رکعتین، پھر تصلی آپ نماز پڑھیں، رکعتین 2 رکعتیں، ٹھیک ہے. رکعتین ویسے رکع ایک کو کہتے ہیں، رکعتین یہ 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا تعلق بھی گرامر سے ہے، واحد مثنیٰ جمع کی اصطلاح ہے، اور اعراب کے اعتبار سے رفع نصب جر، تو خیر وہ انشاءاللہ ہم اپنے تفصیلی کورس میں پڑھیں گے. ثم تصلی رکعتین، پھر آپ 2 رکعتیں پڑھ لیجئے. کہاں پہ؟ عند مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کے پاس. وبعد ذالک، اور اس کے بعد پھر کیا کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے. وبعد ذالک تسعى بین الصفا والمروہ، اس کے بعد آپ صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگائیں گے، یا سعی کرنا کہتے ہیں. صفا مروہ کی آپ سعی کریں گے، سعی کریں گے، بین الصفا والمروہ، صفا مروہ کے درمیان 7 اشواط 7 چکر. وبعد ذالک، اس کے بعد کیا کریں گے؟ ترجعو
آپ جو ہے نا آپ واپس ہوں گے، لوٹیں گے. ترجیح یہ ارجع جیسے لوٹنا، ٹھیک ہے، تو یہ اس سے ہوتا ہے رجع. ترجیح آپ لوٹیں گے. پھر فتقصروا پھر آپ اپنے بال کٹوائیں گے. سمجھے بات کو؟ اپنے فتقصروا آپ اپنے بال کٹوائیں گے. او یا اگر بال نہیں کٹواتے تو پھر کیا کریں گے؟ او تحلقوا رأسک یا منڈوائیں گے، یا بال کٹوا لیں یا بالکل جو ہے نا بالوں کو صاف کروا لیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، جید جداً، بہت بہت شکریہ، ماشاء اللہ. الآن تعلمت کیف اعتمر. ٹھیک ہے، تو الآن ابھی تعلمت میں نے سیکھ لیا، کیف اعتمر کہ میں عمرہ کیسے کروں. ٹھیک ہو گیا جی. اور بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں برکتیں دے، آپ کو برکتوں سے نوازے. یا آخر کریم محترم بھائی صاحب یا میرے بھائی جان، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. آئیے حیّن، ٹھیک ہے، ہئی ہم کہتے ہیں نا، عام طور پہ سنتے ہیں عربوں سے ہئی، تو حیّن آئیے. نعتمر ہم عمرہ کر لیں. اولاً پہلے، نعتمر اولاً ہم پہلے عمرہ کر لیں. ثم نصلی پھر ہم نماز پڑھیں گے. العشاء عشاء کی نماز. ثم نصلی العشاء پھر ہم عشاء کی نماز پڑھیں گے. بالجماع جماعت کے ساتھ انشاءاللہ. اچھا جی، اس کے بعد آپ کہیں گے اچھی تیاری کر لیں جی. استعید کہہ سکتے ہیں یا تہیہ یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. استعید فعل ہوگا. تیاری کیجئے تاکہ ہم نماز پڑھ سکیں. اچھا جی، یہ تو ہم نے سیکھا تھا کہ اگر وہاں پر ہمارا کوئی دوست ہم سے ملتا ہے یا کوئی عرب ممالک کے اندر کوئی عربی ملتا ہے تو اس سے ہم کیسے جو ہے نا حال احوال کر کے وہ جو ہے نا مکمل معلومات لیں گے. اچھا، اس کے بعد جی آپ چاہتے ہیں کہ آپ پہنچ چکے ہیں اپنے مقام پر، تو آپ اب اپنے گھر والوں کو بتانا چاہتے ہیں یا کسی دوست کو بلانا چاہتے ہیں، کچھ بھی ہے، آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں، فون کرنا چاہتے ہیں، تو کیسے کریں گے وہ دیکھ لیتے ہیں جی. سلام دعا ہو گئی. اس کے بعد جی آگے آ جاتے ہیں. آپ جب جاتے ہیں آپ اس سے سب سے پہلے جیسے ہم جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں اپنے جو پی ٹی سی ایل کیا کہتے ہیں اس کو، پتہ نہیں، پی ٹی سی ایل ہی کہتے ہیں شاید، نہیں جو بھی ہے، جہاں پہ فون کرواتے ہیں تو اس جگہ پہ آپ جا کے اس سے پوچھتے ہیں جی آپ 1 منٹ کے کتنے پیسے لیں گے، تو آپ کو بتا دیتا ہے جی پاکستانی میں 5 روپے لوں گا. تو ایسے ہی آپ وہاں پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ اس سے پوچھیں گے جی میں فون کروں گا تو 1 منٹ کے آپ کتنے پیسے لیتے ہیں. تو پاکستان کے لیے 1 منٹ کے آپ کتنے پیسے لیں گے، وہاں پہ ریال چلتے ہیں تو کتنے ریال لیں گے، کتنے ریال ہیں. تو کیسے پوچھیں گے آپ؟ کم کتنے، ٹھیک ہے، ریالن مانا ریال ہی ہے. لدقیقۃ واحدہ 1 منٹ. اب یہاں پہ جو لام داخل ہوا ہے نا، لی لام، لدقیقۃ واحدہ، تو لام یہ کے لیے، 1 منٹ کے لیے، دقیقۃ واحدہ 1 منٹ، لام جو شروع میں داخل اس کا مانا تو کے لیے، تو لدقیقۃ واحدہ 1 منٹ کے لیے. کم ریالن کتنے ریال، ٹھیک ہے. الی پاکستان پاکستان کے لیے، یا پاکستان کی، یا الی کا معنی ہوتا ہے ویسے کی طرف، تو پاکستان کی طرف 1 منٹ کے لیے کتنے ریال ہیں. با محاورہ آپ ترجمہ کریں گے کہ پاکستان کے لیے 1 منٹ کے کتنے ریال ہیں، تو آپ کو جواب ملے گا جی پاکستان کے لیے 1 منٹ کے 6 ریال ہیں. ٹھیک ہے، الی پاکستان پاکستان کی طرف یا پاکستان کے لیے. لکل دقیقۃ ہر منٹ کے 6 ریالات. ٹھیک ہے، ریالات، ریال واحد تھا، آگے یہ ریالات اس کی جمع ہے. 6 آپ کو معلوم ہے 6 کو کہتے ہیں. اس کاغذ پر ٹیلی فون نمبر لکھ دیں. تو آپ اپنا فون نمبر کسی کاغذ پہ لکھ دیں گے، وہ آپ کو نمبر ملا کے دے دیں گے. تو اکتب لکھ دیجئے رقم الہاتف فون نمبر علی ہذہ الورقہ اس کاغذ پر، اس ورقے پر، ٹھیک ہے. اکتب لکھ دیجئے رقم الہاتف فون نمبر، ہاتف کہتے ہیں فون کو، رقم کہتے ہیں نمبر کو. اکتب رقم الہاتف فون نمبر لکھ دیجئے علی ہذہ الورقہ اس ورقے پر. اچھا جی آگے، مع من تریدو، مع
माँ का माना होता है साथ, मन माना कौन, और तुरीदू ये फ़ेल है, आप चाहते हैं। तो क्या तर्जुमा हो गया, आप किस से चाहते हैं, ठीक है, आप किस से चाहते हैं क्या, अन ततकल्लम, ततकल्लम तकल्लुम जैसे बोलना, हम ये उर्दू में भी इस चीज़ को जो है इस्तेमाल करते हैं कि तकल्लुम, मैंने फ़लाँ से तकल्लुम किया, यानी बातचीत। तो वो आपसे पूछ रहा है कि आप किस से बात करना चाहते हैं, माँ किसके, आप साथ, मन तुरीदू जो है ना वो किस से चाहते हैं, अन ततकल्लम बात करना। तो माँ मन तुरीदू अन ततकल्लम, आप किस से बात करना चाहते हैं, ठीक हो गया। आप चाहते हैं, इसका ये अरबी होती है तुरीदू, ततकल्लम आप बात करना चाहते हैं, सही है, और मन किस से, तो ये सारा हो गया, आप किस से बात करना चाहते हैं, ठीक हो गया जी। उसके बाद जी आगे आप कह देंगे जी मैं अपने भाई से बात करना चाहता हूँ, ठीक है, या जिसका भी आप कहें। अतकल्लमू, वहाँ पे देखें ये गर्दान का जो है ना वो कमाल है कि नतकल्लमू हम बात करेंगे, और ततकल्लमू आप बात करेंगे, और अतकल्लमू मैं बात करूँगा। तो ये सिर्फ़ एक 14 जो ना लफ्ज़ों की गर्दान है, आसान है। तो खैर, अतकल्लमू मैं बात करना चाहता हूँ, माँ अख़ी अपने भाई के साथ, उसका नाम है अब्दुल्ला, तो मैं अपने भाई अब्दुल्ला के साथ बात करना चाहता हूँ। या आप कह देंगे औ माँ अय्य वाहिदिन, या किसी और, इनके अलावा किसी और से भी आप कह सकते हैं। अच्छा जी आगे, तो वो दुकानदार आपसे कहेगा कि जी हम फ़ोन तो मिला रहे हैं लेकिन आगे से फ़ोन कोई उठा नहीं रहा। मा अहदुन यरफ़ाउ समा, मा अहदुन नहीं है कोई, यरफ़ाउ के यरफ़ाउ रफ़ा यरफ़ाउ होता है उठाना, कोई नहीं उठा रहा, अस्समा फ़ोन आप आवाज़, तो कोई भी जो है ना फ़ोन नहीं उठा रहा। लअल्ल हातिफ़ा मशगूलुन, ठीक है, शायद फ़ोन मसरूफ़ है। ला युमकिनुल इत्तिसाल हालियन, फ़िलहाल रब्ता मुमकिन नहीं, ला युमकिन मुमकिन नहीं है, इत्तिसाल रब्ता हालियन फ़िलहाल। हल इंदका रक़मुन आखर आतिनी, क्या आपके पास कोई दूसरा फ़ोन नंबर है, आतिनी वो मुझे दे दीजिए, ठीक है, इस पे तो बात नहीं हो सकती, दूसरा कोई हो तो आप कहेंगे नाम, जी हाँ, तफ़ज़ल हाज़ा, जी हाँ है मेरे पास नंबर, तफ़ज़ल हाज़ा ये लीजिए। मा इंदी रक़मुन आखर, या आप कह देंगे कि जी मेरे पास तो नंबर नहीं है, ठीक है ना, क्या आप कह देंगे कि हाँ मेरे पास नंबर है ये नहीं। दूसरा आप कह दें मा इंदी रक़मुन आखर, मेरे पास नहीं है दूसरा नंबर। अहमद, अच्छा जी, अब वो आपसे जो ना फ़ोन करवाने वाला आपसे कहेगा कि युहाविलुल इत्तिसाल अला रक़म आखर, अहमद दूसरे नंबर पर रब्ते की कोशिश करता है, तो वो कोशिश करेगा, पहले नंबर पे किया नहीं मिला, दूसरे पे कर रहा है, तो युहाविलुल इत्तिसाल वो फ़ोन मिलाने की कोशिश, युहाविल कहते कोशिश करने को, अला रक़म आखर दूसरे नंबर पर। और अच्छा, तो ये हो गया जी कि अहमदु युहाविलुल इत्तिसाल अला रक़म आखरा, कि अहमद दूसरे नंबर पर फ़ोन मिलाने की कोशिश कर रहा है। तफ़ज़ल, ठीक है, ठीक है, दुक्कल जरस, जी घंटी बज पड़ी है, ठीक है, ये घंटी बज, ये बेल हो रही है, तो वो आपको पकड़ा देगा, लीजिए तफ़ज़ल लीजिए, दुक्कल जरस, बेल बज रही है। आप कहेंगे जी जज़ाकल्लाह, या तफ़ज़ल ही कह देंगे, ये इसमें इस्तेमाल हो जाता है। फ़ोन करने के बाद आपने फ़ोन कर लिया, अब आप पूछेंगे कि जी मिन फ़ज़ली का कम कीमतुल इत्तिसाल, कि आप फ़ोन करने के कितने पैसे लेंगे, यानी कितना मेरा बिल बना है। मिन फ़ज़ली का, आपकी मेहरबानी बताइए कि कम कीमतुल इत्तिसाल, फ़ोन करने की कितनी कीमत है, कितने पैसे हैं। तो वो आपसे जो है ना कह देगा खमसून रियालन सऊदियन, के 50 सऊदी रियाल। आप कहेंगे जी जो है ना या सलाम, ठीक हो गया, और उसके बाद हल इत्तिसालु फ़िल लैली रख़ीसन, आप कहेंगे जी ये तो मैंने काफ़ी देर बात की है, तो लगता है कि रात के वक़्त में फ़ोन सस्ता पड़ता है, तो आप उसको अरबी में कैसे कहेंगे, या सलाम
بہترین، بہت خوب. حل اتصال کیا فون کرنا فی اللیلی رات میں رخیص سستا ہے. رخیص کہتے ہیں سستے کو. وہ آپ سے کہے گا نام یا سیدی. جی ہاں جناب. سیدی ویسے کہتے ہیں سردار کو، میرے سردار، لیکن عربی میں اس کو، ہم اپنی اردو میں اس کو کہہ دیں گے جناب. ٹھیک ہے. نام جناب. فی امان اللہ، اللہ حافظ. ٹھیک ہے جی، فون ہو گیا آپ کا، آپ فارغ ہو گئے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی. ٹھیک ہے جی، وقت کافی ہو گیا تو آج اتنا کافی ہے. آپ کوشش کریں کہ جو الفاظ اس میں استعمال ہوئے ہیں وہ آپ لکھ لیں اور ان کو یاد کر لیں. ٹھیک ہے. اور ان کو آپ بول بھی سکتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ انشاءاللہ محنت کریں گے اور سیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.